اب آپ کو کیا لگتا ہے مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ شاید پارشلی کچھ مل جائے. وہی جو قاضی فائز عیسیٰ والا یا جبال خان مندوخیل صاحب والا فیصلہ تھا آئی تھنک کہ 39 کا حساب رکھیں اور ایس ایس سی کو محروم رکھا جائے گا کیونکہ ایس ایس سی کے تو 41 نمبر بنتے ہیں. اچھا سر، اس کے اندر میں بھی آپ کو ایک عرض کر دوں، ایک بڑا، سب سے پہلے تو آئین میں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہے. پہلی بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ اگر کسی پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو اس کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں. ایک بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں، کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا. اس سے ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جب یہ کیس چل رہا تھا تو کیسے فیصلہ کیا گیا کہ یہ 39 پی ٹی آئی ہیں، 41 ایس آئی سی ہیں، 14 انڈیپینڈنٹ، یہ کیسے ہوا سر؟ میکنزم تھا نا. میکنزم یہ تھا کہ بینچ نے کہا، جس کو لیڈ کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ، کہ آپ تمام کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپر لے کے آئیں جو کہ سبمٹ تھے الیکشن کمیشن کے پاس. وہ لے کے آئے. اس میں بھی ایک غلط پریکٹس ہوئی، وہ میں ابھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتا. ہر کینڈیڈیٹ کے 2-3 بلاک آف سیٹس تھے. بالکل احتیاط کے طور پر ہر کینڈیڈیٹ نے ایک میں پی ٹی آئی لکھا تھا، ایک میں انڈیپینڈنٹ لکھا تھا، ایک میں ایس آئی سی. پھر وہ ٹائملی 2 وڈرا ہو گئی یا جو بھی ہوگا. لیکن بہرحال 39 کینڈیڈیٹ ایسے آئے جن کا الیکشن کمیشن جو نامینیشن پیپر لے کے آیا ان کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا. جی اب ان کے پاس پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو نہیں تھا. ہاں انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا پی ٹی آئی as it has been written on their nomination paper and they have declared that they will be the candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf, so they will PTA straight away. 41 ایسے تھے جن کے ڈاکومنٹس جب کھولے گئے تو کہا گیا کہ جی ان کے پیپر پہ انڈیپینڈنٹ لکھا گیا ہے. اچھا، اب انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد جب چونکہ ایس آئی سی جوائن کر لی تو ان کی جوائننگ چیلنجیبل نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی کر سکتے ہیں جوائن، آپ جوائننگ ٹھیک ہے. ان کو ایس آئی سی ڈکلیئر کر دیا گیا. 14 جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، جنہوں نے جیتنے کے بعد بھی نہ ایس آئی سی کو جوائن کیا نہ کسی اور پارٹی کو جوائن کیا گیا، ان کا اسٹریچر انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. آئی ریسیو کال فرام اے لائر ان سپریم کورٹ، آئی واز ان نیشنل اسمبلی، کہ جی قاضی صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بلاؤ نہ ذرا انہوں ادھر بھی کچا چٹا کھولی ہے. کم ہے، آئی واز ویٹنگ فار دا مومنٹ. میں وہاں پہنچ گیا. میرا جب نامینیشن پیپر کھولا گیا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سنی اطاعت کونسل. اچھا، یہ میرا جمع کرایا، میرا پیش کردہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن، یہ الیکشن کمیشن اپنے ریکارڈ سے لا کے پیش کیا سنی اطاعت کونسل. وہاں پر جو آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں اور کچھ اور جو ہمارے ججز تھے، 4 یا 5، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ یور کیس از فنشڈ. ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کے ڈے پہ کیا ہوا، وہ بلہ واپس لیا جا رہا تھا، ایک کیوس تھا، ڈیٹ بڑھ رہی تھی. دیٹ ڈڈنٹ میٹر اینی مور. واٹ میٹرز از کہ واٹ از بین ریٹن آن دا نامینیشن پیپر، کاغذات نامزدگی پر کیا لکھا ہوا ہے. تو اس جوان نے کاغذات نامزدگی پر سنی اطاعت کونسل لکھا ہوا ہے. اس کو اگر نہیں بھی دیا گیا بائی سم کرپٹ پریکٹس اس کا نشان جماعت کا، تو از دا چیئرمین، he will be considered as SIC. کیوں؟ جسٹس امین الدین خان کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کے پیڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا آپ کی جماعت نے. نہیں، میری جماعت نے سر، ظاہر ہے جب انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تو وہ پھر ہی نہیں نہ لڑا. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ان کے پیڈ پہ نہیں لکھا ہوا. جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے کہ آپ کے کتنے کینڈیڈیٹس نے انتخاب لڑا ہے، کتنے الیکٹ ہوئے ہیں، آپ نے ان کے ایکسپینڈیچرز کی ڈیٹیل پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو وہی رسپونڈیڈ ٹو دا الیکشن کمیشن کہ جناب سنی اطاعت کونسل کے پلیٹ فارم سے کسی کے کاغذات جمع نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، وہ الیکشن کمیشن کو رسپونڈ تھا، جو الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا تھا کہ اب کینڈیڈیٹوں کی لسٹیں جمع کروائیں، جب اس کے چیئرمین کو اس کا نشان نہیں ملا. اچھا، دوسرا دیکھیں، میں تو ٹکٹ دے چکا تھا پاکستان تحریک انصاف کو 4000. اب اگر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ٹکٹ نہیں نکلے گا. اگر میں، ہمارے دیکھیں 97 میں 21 ایم پی ایز تھے، ہمارے 3 ممبر تھے، 2 ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے. ٹھیک ہے، میں اگر بلوچستان میں یا سندھ میں بھی، میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ بلوچستان کی چند سیٹیں میرے لیے خالی کر دیں، میرے پاس وہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ وہاں سے جیت کے آتے ہیں. میرے پاس پنجاب کے 21 ایم پی، لیکن وہ کہا گیا کہ پھر یہ نا آپس میں جب کوارڈینیشن نہیں ہو پائے گی تو یہ نہ ہو کہ ڈبلنگ ہو جائے، آپ بھی جاری کر دیں وہ بھی، اور ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو جائے ان کی. تو دیٹ واز دا ریزن، وگرنہ تو میرے پاس کینڈیڈیٹ تھے، میں جمع کروا دیتا. اچھا، ایک اور چیز اس میں، کے پی کے کی ایک سیٹ ایسی ہے
جو تو سیٹ ہے فیصل امین گنڈا پور صاحب والی جو گھوڑے کے نشان پہ انہوں نے جیتی, اس کو آپ بائی الیکشن اس لیے کنسیڈر کر کے اسے جنرل الیکشن سے علیحدہ کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں سیٹیں علی امین صاحب نے جیتی تھیں, انہوں نے پھر ایک سیٹ وڈرا کی تو اس کے اوپر فیصل امین لڑے گھوڑے کے نشان پہ. لیکن کہ پی کے کی ایک سیٹ ایسی ہے جہاں جو فوتگی کی وجہ سے وہاں پر ایک امیدوار کا انتقال ہو گیا تھا, وہ ان کے انتقال کرنے کی وجہ سے اس کا انتخاب ڈیلے کر دیا گیا. وہ جب ڈیلیڈ انتخاب ہوا ہے تو وہاں سے جو ایم پی اے جیتا ہے وہ ایس آئی سی کے نشان پر گھوڑے پر جیتا ہے. سو وہ ڈیلیڈ سیٹ ول بی دا پارٹ آف جنرل الیکشن نا. لیکن ہم کو ہماری بات سنیں تو پھیرا